حقیقی زندگی میں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر مشکل ہو، کہ آفات ہو، ناگہانیاں ہوں، تو ایک دم لوگ اجتماعی طور پر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالت خواب میں اگر یہ منظر ہو، یا اذان دے رہا ہو یا اذان سن رہا ہو، تو عقائد و رویہ کے حوالے سے، علم و رویہ کے حوالے سے اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم کوشچن آپ نے کیا ہے۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ اذان جو ہے اس کا معنی ہے اعلان۔ تو شریعت اسلامیہ میں نماز کی طرف جو بلایا جاتا ہے، اس بلانے کو اذان کہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو، زید بن عبداللہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں تعلیم کیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہی کرو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ایک لوگوں کا نا پرسپشن ہے، ایک نظریہ ہے کہ بھئی اذان صرف نماز کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں۔ اچھا، کوئی قبر پر کہیں اذان دے رہا ہو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، یا کہیں کوئی تکلیف کے وقت اذان دے رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں، اذان جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی۔ آپ فتاوی شامی اٹھائیں، اس میں کئی مقامات نمازوں کے علاوہ لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اذان دینا ایک اچھا عمل ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، آندھی طوفان یا کوئی اس طرح وائرس آ جائے، تو اس وقت بھی اذان دینا یہ اچھا عمل ہے کہ اس سے برائیاں، شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ روایت کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جب سوالات جوابات کا موقع ہو تو اس وقت شیطان دخل اندازی کرتا ہے، تو اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جائے تاکہ دخل اندازی نہ ہو، انٹرفیرنس نہ ہو، اور وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جواب دے سکے۔ اب آ جائیے خواب میں اذان کہنا یا اذان سننا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دیکھیں خواب ایک ہی ہے، لیکن اس کی تعبیرات کیسے مختلف ہیں، لوگوں کے احوال، ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ امام محمد ابن سیرین تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایک معبر گزرے ہیں، جو فرماتے وہ ہو جاتا۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور میں نے خواب میں نا اذان جو ہے وہ کہی ہے یا سنی ہے، تو فرمایا کہ تو حج کو جائے گا۔ دوسرا بندہ آیا کچھ دیر کے بعد، کہا کہ حضور میں نے خواب میں اذان کہی ہے یا سنی ہے، تو فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں خواب ایک ہی ہے، دونوں کے احوال مختلف، تعبیرات مختلف۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کا خواب سنو، اس کی تعبیر سنو، تو اپنا خواب اس پر قیاس نہ کرو کہ میری تعبیر بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، اذان اس نے بھی سنی، اذان اس نے بھی سنی، آپ نے ایک کی تعبیر حج کی بتائی اور دوسرے کی تعبیر آپ نے جو ہے چوری کی سزا میں جو ہے وہ جیل بتائی، قید خانہ بتائی۔ تو فرمایا کہ جو پہلا تھا نا وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور جو دوسرا تھا نا وہ تھوڑا گناہوں میں تھا اور اس کے احوال اچھے نہیں تھے۔ اور دونوں کی جو تعبیرات تھی نا اس کا حوالہ قرآن کریم سے دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے کہ لوگ جو ہے نا تم پر جو ہے نا حج فرض کیا گیا ہے، تو لوگ دور دور سے، کوئی سواریوں سے آئے گا، کوئی پیدل آئے گا، لوگ جو قدر جو میرے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس سے تعبیر یہ نکالی کہ یہ نیک بندہ تھا، اس کی تعبیر کہ حج کو جائے گا، اور واقعی وہ گیا پھر۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو ہے وہ دین سے دور تھا، گناہوں میں ملوث تھا، ایرے غیر کاموں میں ملوث تھا، میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا۔ تو اس کی تعبیر بھی آپ نے قرآن سے دی۔ فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ صدا دینے والے نے صدا دی کہ بے شک تم لوگوں نے چوری کی ہے اور سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ اس کے احوال مختلف تھے، اس کے حق میں یہ تعبیر تھی کہ چوری کی سزا میں یہ جیل کاٹے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اب خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ میں نے اذان سنی ہے، اگر دین سے بہت قریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری اس کے حصے میں آئے گی، اور اس میں جو حج کی، جو زیارت کے لیے جانا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ کوئی دیکھے دین سے دور آدمی
تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی معاملات میں یعنی کوئی یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، جسے ایک جسے کہا جاتا ہے کہ چور پہلی مرتبہ چوری کرنے میں نہیں پکڑا جاتا، جب وہ عادی ہوتا ہے، جب بے فکر ہوتا ہے تب پکڑا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیزوں میں ملوث اگر ہے نا تو پھر عنقریب اس میں اس کا نام سامنے آ جائے گا۔ اور کوئی اگر ایسا بندہ خواب میں دیکھے کہ جو مطلب کسی پریشانی میں نہیں، کسی معاملے میں نہیں ہے، اور بس ٹھیک ہے صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن کسی معاملے میں اٹکا ہوا ہے، کوئی اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو اذان سے چونکہ بد اثرات دور ہوتے ہیں، اذان سے گویا کہ شیطان سے خلاصی ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ جو کام اس کا اٹکا ہوا ہے وہ عنقریب انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے وضاحت کی، قرآن مجید کے حوالوں سے وضاحت کی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔